الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جمعہ کا دن ہے اور حسن اتفاق سے دورہ قرآن میں سورۃ الکہف آ گئی ہے، اور جمعہ کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ سورت ہے جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ آج ہم بریک نہیں لیں گے، 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک لگاتار یہ پروگرام جاری رہے گا، اور عصر کی نماز ہم پروگرام کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ البتہ کل چونکہ ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار ہے، تو لوگوں کی خواہش پر آج ہم مختصر کر رہے ہیں، کل تھوڑا سا زیادہ وقت آپ سے انشاءاللہ لیا جائے گا۔ سورۃ الکہف بھی ایک مکی سورت ہے، اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 100 صحابہ نے ہجرت کی تھی 5 نبوی میں، یعنی 4 نبوی کے آغاز میں اعلان عام ہوا تھا، 3 سال دعوت کے خفیہ تھے، اور 1.5 سال کے اندر ہوا یہ کہ ظلم و ستم کی چکی گھومنے لگی اور صحابہ پر جور و ستم کا آغاز ہو گیا، اور 80 مرد اور 20 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی عیسائی تھے، تو ان صحابہ کی تربیت کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد والی جو صورت ہے مریم، وہ بھی 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی۔ تو یہ پس منظر ہے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کے بہت میں آسانی سے بتاتا ہوں آپ کو، 6 پیراگراف ہیں، 6 پیراگراف، ایک تمہید ہے اور ایک اختتامیہ ہے، تو درمیان میں 4 پیراگراف ہیں، اور درمیان میں 4 قصے ہیں۔ تمہید اور اختتامیہ کے علاوہ 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ غار والوں کا ہے، دوسرا قصہ 2 زمینداروں کا ہے، ایک بڑا زمیندار ایک چھوٹا زمیندار ہے، تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت ذوالقرنین۔ پہلے قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان ایک آزمائش ہے، ایمان لانے کے بعد انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسرے قصے میں بتایا گیا ہے کہ مال کی کمی اور زیادتی ایک آزمائش ہے، اور مال پھر انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور راہ راست سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ تیسرے قصے میں بتایا گیا ہے کہ علم کی کمی اور بیشی بھی ایک آزمائش ہے، اور چوتھا قصہ جو حضرت ذوالقرنین کا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اقتدار بھی، حکومت بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اور بالخصوص قیادت کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ اور پوری صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ یہ دنیا حسن عمل کی آزمائش کا امتحان ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے نیک اعمال کرنے والا کون ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، یہ ہے اصل بات جو پوری صورت کے اندر کہی گئی ہے، اور اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف ہے اس ہستی کی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن الکتاب کو نازل کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ یا پیچیدگی نہیں رکھی۔ یہاں جو عبد کا لفظ ہے، ذرا غور فرمائیے، جب بھی عبد کا لفظ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت پھوٹتی ہے۔ یہاں علی رسول ہی کا بجائے علی عبد ہی کہا گیا، یعنی میرا بندہ، میرا وفادار، میرا مطیع اور فرمان، جو نہ صرف میری رسالت
کی ذمہ داری کا فریضہ انجام دے رہا ہے، بلکہ میری باتوں پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے. عبد ہے، عبد ہے. تو ذرا اس نقطے کو نوٹ کر لیجیے. قیما لینذر باسا شدید، اور یہ کتاب بالکل سیدھی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈرانا، انذار. لینذر باسا شدیدا من لدن، اس کی طرف سے اس کتاب کے نازل کیے جانے کا مقصد انذار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر حسن ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور اس اجر حسن کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کتاب کی نزول کا مقصد یہ بھی ہے کہ بالخصوص عیسائیوں کو، اہل کتاب کو ڈرایا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، بیٹا بنا لیا. اور یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے، بالخصوص نجش کے جو حبش کے جو عیسائی تھے، نجاشی وغیرہ، ان کو ڈرانا مقصود تھا اور ان کو مسلمان کرنا مقصود تھا، اور بالآخر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی برا کلمہ نکلتا ہے ان کے منہ سے. ان یقولون الا کذبا، یہ تو صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کے آثار پر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، غم کے مارے، رنج کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. اب دیکھیے یہ دو آیتیں بڑی اہم ہے، آیت نمبر 7 اور 8، یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے اس زمین کے اوپر جتنی زینت رکھی ہے، زینت، زینت اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ لوگوں کو ہم آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان لوگوں کے اندر عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اب یہ زینت کیا ہے؟ دیکھیے، گھوڑے ہیں بڑے دلکش ہیں، کھیت ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، پھول کے کی کیاریاں ہیں، یہاں کے اوپر سرسوں کا کھیت ہے، خوبصورت عورتیں ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے؟ سب زینت ہے، زمین کے اندر زینت ہے. لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور لیکن اس زمین کی زینت سے دھوکہ نہ کھانا. اس زمین پر جو کچھ ہے، ما علیہ، ما علیہ، اس کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، ایک بنجر زمین میں تبدیل کر دیں گے. یہ رونق عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ غار والے اور کتبے والے جو لوگ تھے، یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے. اس اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا، اور ان نوجوانوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنی خاص رحمت سے ہمیں نواز. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے امور کو درست کر دینے کا سامان فراہم کر. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اور ان کے کانوں پر تھپک تھپک کر ان کو کئی سال تک ہم سلاتے رہے. ثم بعثناہم، اس کے بعد ان کو ہم نے بیدار کیا. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا، تو آمدہ، تاکہ دو گروہ ہو گئے تھے اس میں، تو وہ تاکہ جان لیں کہ کس نے صحیح مدت کا شمار کیا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ غار والوں کا قصہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ٹھیک ٹھیک بتائے دیتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، توحید پر ایمان لائے تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. اور وزدناہم ہدی، اور ہدایت میں ہم نے اضافہ کر دیا تھا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا. اس قاموں
جب یہ اٹھے فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بڑے صاحب ایمان توحید والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کے جو آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلا رہا ہے، رب السماوات والارض ہے، وہی ہمارا نظام بھی چلا رہا ہے۔ جو ہمارا رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ذرا بات کو سمجھ لیجیے آپ، جو ہمارا سسٹم چلا رہا ہے، یعنی کھانے کا نظام، ہاضمے کا نظام، خون کا نظام، تنفس کا نظام، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، وہی تو آسمانوں اور زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید۔ لن ندعو من دونہ الہ، ہم ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے۔ کیا نوجوان تھے، کیا نوجوان تھے، کیا توحید تھی۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہے تو یہ شطط ہوگا۔ شطط کا مطلب ہے بکواس، بیہودہ بات، بے عقلی کی بات، بیہودہ بات ہوگی۔ ہم ایسی بیہودہ بات نہیں کریں گے، اللہ صرف ایک ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اب یہ اپنی قوم کے اوپر کڑھتے ہیں، اپنی قوم کے، یہ ہماری قوم ہے، دیکھو اس نے اللہ کو چھوڑ کر کئی آلہہ بنا لیے۔ لو یاتون علیہم بسلطان بین، کاش یہ لوگ کوئی دلیل، واضح دلیل لے کے آتے۔ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ کئی خدا ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جب یہ لوگ ان سے الگ ہو گئے اور ان خداؤں سے الگ ہو گئے جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی ویحیی لکم من امرکم مرفقا، تاکہ جو ہے ان کا رب ان کے اوپر اپنی رحمت کو تمام کرے اور ان کے کاموں کو آسان کر دے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور اب وہ غار ایسا تھا، غار ایسا تھا، وہ نارتھ اور ساؤتھ کی طرف تھا وہ، اور اس کا منہ اور اس کا، تو پھر یہ جو سورج ہوتا تھا یہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا تھا اور مغرب کی طرف غروب ہو جاتا تھا، تو ایسے وہ کاٹتا تھا سورج دائیں جانب اور بائیں جانب کہ روشنی اس کے اوپر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کا جو فیس تھا وہ اس طرف تھا، شمال جنوب کی طرف تھا۔ اور وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ بالکل غار کے اندر، ایک بڑا کشادہ حصہ تھا اس کے اندر تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پا گیا۔ وَمَنْ يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کوئی ولی، سرپرست اور مرشد نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ خیال کرتے کہ وہ سوئے ہوئے، کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور ہم یہ کر رہے تھے، ان کو کروٹیں بدلوا رہے تھے، کبھی سیدھی جانب اور کبھی بائیں جانب، یمین اور شمال کی طرف۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اب یہ کہ غار کا جو دہانہ تھا وہاں پر کتا اپنے بازو، اپنے ہاتھ جو ہے کہ جو بازو پھیلائے ہوئے وہاں تیار بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب منظر دیکھیے آپ اس کا، کہ روشنی وہاں نہیں جاتی، کیونکہ نہ صبح کے وقت روشنی اس پر طلوع ہوتی تھی، نہ شام کے وقت مغرب کی روشنی اس کی طرف آتی تھی، کیونکہ وہ یعنی طلوع اور غروب کی جانب نہیں تھا اس کا دہانہ غار کا، اور سامنے اندھیرا ہی اندھیرا اور ایک کتا بیٹھا ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچتے اور اس منظر کو دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، لو اطلعت علیہم، اگر وہ ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا یا وہاں جاتے، یہاں جا کے دیکھتے تو وہاں سے فوراً بھاگ جاتے، یا پھر آپ پر ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو جاتی۔ ایسا منظر تھا وہ غار کا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر تک یہاں سوتے رہے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم،
تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا دن کے ایک حصہ یہاں آرام کرتے رہیں. پھر جو ہے وہ قالو، دوسروں نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، کہ تم لوگوں کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر سے ہو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب دیکھیے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ ایک آدمی کو سکے دے کر مدینے کی طرف، یہ سکے لو، ایک آدمی کو بھیجو. ادھر دیکھیے اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ وکالت جائز ہے، اس کو جس کو کہتے ہیں نا دلالی، کسی آدمی کو آپ ایجنٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں کہ میرے بجائے تم یہ خرید لو، یہ میرے بجائے مکان خرید لو. اس کو کہتے ہیں وکالت، اس کو دلالی، یہ جائز ہے. تو انہوں نے یہی کیا، چندہ جمع کیا، سب پیسے دیے، اس کو کہا اور کہا کہ اس کو شہر میں بھیجو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. تو اب یہ کہ اس کو دیکھنا چاہیے، فَلْيَنْظُرْ، اس آدمی کو جس کو آپ مکان خریدنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اس پر شرائط بھی آپ عائد کر سکتے ہیں کہ مکان اتنا بڑا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو، اتنے بیڈ روم ہو. یہ بھی شرط لگا رہے ہوں. کہتے ہیں کہ دیکھو ہوٹل سے کھانا تو لے آنا خرید کے، لیکن حلال ہو، پاکیزہ ہو. دیکھو سب سے ازکا طعام کہاں ملتا ہے. بڑے خدا والے تھے، حلال و حرام کا خیال کرنے والے نوجوان تھے. یہ توحید والے ہی نہیں تھے بلکہ حلال و حرام کا خیال کرنے والے بھی تھے. اور پھر وہاں سے وَفَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، تو پھر وہ جا کے لے آئے گا آپ کے لیے ان پیسوں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور یہ چوکنا رہے، ہوشیار رہے، ادھر ادھر دیکھتا رہے، کہیں گورنمنٹ پکڑ نہ لے. گورنمنٹ آپ کی تلاش میں ہے، چونکہ آپ اہل توحید ہے، اور حکومت کیا ہے؟ وہ مشرک کا نا مذہب ہے حکومت کا، اور وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پکڑ کے مار دیں گے، جو توحید والا ہے اس کو مار ڈالیں گے. تو مودی کی گورنمنٹ تھی وہاں پر، تو وہ جیسے مشرکانہ جو ہے دین مسلط کر رہا ہے انڈیا کے اوپر. انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر جو ہے ان لوگوں کے اوپر یہ بات ظاہر ہو جائے تو وہ پتھر سے ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے. اے نوجوانوں، تو جس آدمی کو بھیج رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں ذرا ہوشیاری کے ساتھ جانا، کہیں تم پکڑے نہ جاؤ، گرفتار نہ ہو جاؤ. خاموشی سے جانا، کھانا خرید کے لے کے آنا. او یعیدکم فی ملتہم، یا پھر کیا کریں گے؟ آپ کو ہندو بنا دیں گے، مشرک بنا دیں گے، بت پرست بنا دیں گے. تو یہ بولو جے سری رام بولو ورنہ مار ڈالے. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں سنیے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر تم شرک قبول کر لو گے، دوبارہ وہ مذہب اختیار کر لو گے، تو کبھی ہرگز ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. تو اس طرح جو ہے اللہ نے ان کے حال پر خبردار کر دیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اب یہ کیا ہوا؟ وہ آدمی پھر پکڑے گیا، وہ جو آدمی گیا تھا وہ پکڑا گیا. وہاں جا کے دیکھا تو وہ سکے جو تھے وہ 300 سال پرانے سکے تھے، گورنمنٹ بدل چکی تھی، 300 سال تک سوتے رہے وہ. اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ توحید کی آ گئی تھی وہاں پر. تو وہ پھر وہ آدمی بھاگ گیا وہاں سے غار کی طرف، اور سارے اب شہر جو ہے ان کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے سکے لے کے آئے ہیں. تو پھر وہاں جا کے دیکھا تو وہ ساری حقیقت ان پر کھل گئی کہ اور اس یتنازعون بینہم امرہم، اب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا یہاں پر وہ اپنا حال بتا کہ وہ لوگ مر گئے جو اصحاب کہف تھے. تو یہاں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے. ربہم عالم بہم، ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، لیکن جن لوگوں کے پاس اختیارات تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدہ، ہم اس پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں اس کے اوپر. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلب، یہ کہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ 6 لوگ تھے اور جو ہے 7واں ان کا کتا تھا. رجمًا بالغیب، اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں، تیر تکے پھینکتے ہیں. وہ 5 لوگ تھے اور 6واں ان کا کتا تھا.
خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 7 تھے، وثامنہم کلبہم، اور سامن یعنی 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ ان کی صحیح تعداد کو تو میرا رب ہی جانتا ہے اور یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس میں آپ جو ہے بحث میں نہ پڑیے، بس سرسری ان پر بات کیجیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اس کے بارے میں زیادہ دریافت نہ کیجیے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء، انشاءاللہ کے بغیر آپ یہ نہ کہیے کہ کل میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ تو وذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب بھول جائیں۔ وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور آپ کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے، ذرا بات کو سمجھیے۔ پہلے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کتنے تھے وہ، تو اے نادانو، اے بے وقوفو، یہ قصے کی جو ذیلی تفصیلات ہوتی ہیں نا اس پر دھیان نہ لگاؤ۔ یہ مت پوچھو کہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، یہ مت پوچھو۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گئے تھے، وہ ہے اصل بات جو اس قصے میں سمجھنی ہے۔ وہ اہل ایمان تھے، توحید والے تھے، حکومت مشرک تھی، حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی تھی، حکومت کہتی تھی کہ دوبارہ ہمارا مشرکانہ مذہب قبول کر لو، فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، بنیادی حقوق نہیں تھے، مذہبی آزادی نہیں تھی۔ اس کے بجائے تم لوگ یہ سوال کرتے ہو کتنے تھے، کتنے سال رہے۔ یہ غیر اہم سوالات مت کرو۔ تو سوال کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ ایک بے وقوف ہوتے ہیں جو قصے کے مقاصد پر نگاہ رکھتے ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ فضول سوال کرتے رہتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، تو وہ وہاں اس غار کے اندر 300 سال تک رہے وہ۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ 300 سال شمسی حساب سے، اور 300 اس میں 9 اور ملا لیجئے۔ یہ 9 کیا ہیں، یہ قمری سال بن جاتے ہیں۔ 309 سال قمری اور 300 سال شمسی۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ کے پاس تو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے۔ ابصر بھی واسمع، کتنا خوبصورت وہ، کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، کتنا اچھا سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ادھر دیکھیے 2 باتیں بڑی اہم، کہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، کارساز نہیں، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، ادھر دیکھیے اللہ تعالی قانون سازی میں کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں۔ دیکھیے ادھر دیکھیے، جبریل سے نہیں پوچھتا جبریل تمہارا کیا خیال ہے، 100 کوڑے کی سزا رکھ دوں یا 50 کی رکھ دوں۔ ولا یشرک فی حکمہ، کسی سے مشورہ نہیں کرتا 30 دن کے روزے کافی ہیں یا 2 مہینے کا کر دوں ان لوگوں کو۔ سمجھ گئے بات؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، کیونکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ حکم دینے والا حکم ہے، وہ حکیم ہستی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ تو اس کو کہتے ہیں توحید حاکمیت۔ اس میں اس کی آخری آیت میں تو یعنی کہا گیا ہے کہ اس کی عبادت میں بھی شرک نہ کیا جائے، اور یاد رکھیے اس کی حکومت میں، اس کی حاکمیت میں بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات نہیں بدلتے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ جو ہے اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، دیکھیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہاں صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے۔
صحابہ کرام ایسے خدا والے لوگ تھے، ایسے خدا والے لوگ تھے، ہر وقت اپنے رب کو صبح و شام پکارتے تھے، بالغداۃ والعشی یدعون ربهم یریدون وجہ، اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہوتے تھے۔ تو اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے، وصبر کا مطلب ہے ان کے ساتھ، ان کو تھامے رہیے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ صحابہ کو بڑے قیمتی ساتھی ہیں یہ، اور جو تبدیلی اور جو انقلاب آئے گا دنیا کے اندر انہی صحابہ کے ذریعے سے آئے گا، انہی مہاجرین کے ذریعے سے آئے گا، انہی انصار کے ذریعے سے آئے گا۔ یہ ان کے ساتھ جڑے رہیے، بڑے قیمتی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں یہ۔ وَلَا تَعْدَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں نہ پھیریے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرتے ہیں؟ اب دیکھیے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے ساتھ تھامے رہیے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا۔ ولا تُطِع، ان کی پیروی نہ کرنا کافروں کی۔ اب دو قسم کی لیڈرشپ ہے، دیکھیے آپ، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک صحابہ کرام، ایک اللہ والے ہیں، اور ایک خدا کے باغی۔ تو اب یہاں کون سی لیڈرشپ ہے سنیے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے، ان لیڈروں کی پیروی مت کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ واتبع ہواہ، ایسی لیڈرشپ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتی ہے۔ وکان امرہ فرطا، ایسی لیڈر جن کے احکامات وہ حد سے بڑھے ہوئے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ یہ آپ تم لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب یہ 5 نبوی میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس لکھ لیجئے آپ، مذہبی آزادی دی جا رہی ہے 5 نبوی میں، مکے کے اندر۔ جس کا دل چاہے اس قرآن پر ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے انکار کر دے، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ تو اب بتایا گیا کہ لیکن جو انکار کرے گا، جو ظالم ہوگا، اس کے لیے ہم نے آگ کو بالکل تیار کر رکھا ہے، اور اس کی جو قناتیں ہیں گھیرے ہوئے ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، مانگیں گے، تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کالمہل یشوی الوجوہ، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا پانی ہوگا وہ، وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری آرام گاہ ہوگی ان کے لیے۔ اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے کیا کہا گیا؟ آپ کو آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس کے بعد کہا جائے لیکن انجام مختلف ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان لا کرنے کا عمل کریں گے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ من احسن عملا، جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان لوگوں کو سونے کے، ذہب کے کنگن پہنائے جائیں گے جنت کے اندر۔ ادھر دیکھیے، اس دنیا میں سونا حرام ہے، اور ریشم بھی مرد کے لیے حرام ہے، لیکن وہاں سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس بھی دیا جائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو سبز رنگ کے ریشم اور کمخاب کا لباس پہنایا جائے گا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ ٹیک لگا کر مسجدوں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہے، کام نہیں کرنا، اطمینان کی زندگی ہوگی۔ نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی یہ آرام گاہ ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلا قصہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو اب ان لوگوں کو، دو لوگوں کا واقعہ، ان کی مثال بیان کیجئے۔ تو ایک بڑا زمیندار تھا، ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اب دیکھیے آپ ایک ٹیبل بنا لیجئے اپنی کاپی پر، اور اس کو بھی نوٹ کیجئے، اس کو بھی نوٹ کیجئے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا صفات ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، تو ان میں سے دو میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے تھے،
انگور کے باغات، وحففناہما بنخل، اور انگور کے باغات کے اطراف جو ہے کھجور کے درخت تھے، تاکہ سینڈ اسٹارمز، آندھی وغیرہ سے کھجور، وہ جو انگور کی بیلیں ہیں درمیان میں، وہ محفوظ رہے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان، دو باغات کے درمیان کھیتی تھی، یعنی سبزیاں وغیرہ یہ اگاتے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات نے بہت اچھا پھل دیا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغات کے درمیان اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک نہر جاری کی ہوئی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اب اس باغ کے اوپر پھل آیا ہوا تھا، پھل کا موسم تھا۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ اب دیکھیے، اب یہ بڑا زمیندار جو تھا وہ اپنے دوست سے، جو چھوٹا زمیندار تھا، اس سے کہنے لگا، اور وہ اس سے جب انا اکثر منك مالا، مال کے اعتبار سے میں تجھ سے بڑا ہوں، تیرے پاس کیا ہے؟ 2 بیگھے زمین ہے نا، 1 ایکڑ زمین ہے تیرے پاس، اور کیا ہے؟ میرے پاس دیکھ 2 مربع ہیں، 2 مربع، 50 ایکڑ زمین ہے، دیکھ درمیان سے نہر بہ رہی ہے، اور یہ انگور کا باغ، یہ کھجور کا باغ، یہ سبزیاں دیکھ، تیرے پاس 2 بیگھے زمین ہے، مال زیادہ ہے میرے پاس، اور میری نفری بھی زیادہ ہے، آس اور طاقتور لوگ ہیں یہ، یعنی ہٹو بچوں کی صدائیں والے ہیں، میں زمیندار ہوں، بہت بڑا زمیندار، گن مین میرے ساتھ ہیں، ہتھیار والے لوگ ہیں، آس نفر، یعنی وہ بڑے تگڑے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، پوری جماعت ہے میرے پاس، تو کیا ہے؟ تیرے پاس بندے بھی نہیں ہے، تیرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے تکبر۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اور اپنے باغ میں داخل، وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ، اس عالم میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور اکڑ کے کہنے لگا، میرا نہیں خیال کہ یہ نعمتیں کبھی زائل ہوں گی، کبھی ہمیشہ رہیں گی۔ دیکھو کیا باغ ہے، کتنی دولت ہے، کتنے نوکر کام کر رہے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اب یہ جو بڑا زمیندار تھا یہ مشرک بھی تھا، منکر قیامت بھی تھا، کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی آئے گی، قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، پہلے تو میں آخرت کو مانتا ہی نہیں، قیامت کو مانتا ہی نہیں، بفرض محال میں لوٹا بھی دیا جاؤں، اِلَىٰ ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہاں مجھے 2 مربع ملے ہیں، وہاں بھی 4 مربع ملے، پیدائشی حق ہے، میں تو امیر ہوں، امیر ہی رہوں گا، مرنے کے بعد بھی امیر ہی رہوں گا، تو میں ایسی جگہ میں بھیجا جاؤں گا جہاں جو اس سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اب دیکھیے، قال لہ صاحبہ، اب وہ چھوٹا زمیندار جو اس کا دوست تھا وہ کہنے لگا، وہو یحاور، اور وہ اس سے گفتگو کہہ رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، وہ کہنے لگا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، ارے نادان، ارے نادان، تو انکار کرتا ہے اس اللہ کا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور اب تجھے پورا 6 فٹ کا انسان بنا، ثم سواک رجلا، تو دیکھ اپنے ماضی پہ غور کر، تو کیا تھا؟ معمولی نطفہ تھا، تو تیرے باپ کا نطفہ تھا، ماں کے پیٹ میں گیا، اور جا کے تو اب 9 مہینے رہ کے باہر نکل کے اتنا بڑا ہو گیا، اکڑ رہا ہے تو، تیرا ماضی کیا ہے تیرا، ذرا غور کر تو۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن سن، اللہ میرا رب ہے، یہ چھوٹا زمیندار کہہ رہا ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا، ولولا استقلت جنتک قلت ما شاء اللہ۔ اب یہ دوسرا جو تھا چھوٹا زمیندار، یہ دائی تھا، مبلغ تھا، اس نے کہا کہ تو اپنے باغ میں جب داخل ہوا، اکڑ کے کہہ رہا تھا نا، یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد کہتا ہے، ان تھرنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا مال کم ہے اور میری اولاد کم ہے، میرے ماننے والے کم ہے، میرا گھرانہ چھوٹا ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بڑا باغ مجھے دے دے، تجھ سے زیادہ دولت سے مجھے نواز دے، ہو سکتا ہے ایسا، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ جو تیرا باغ ہے اس کے اوپر آسمان سے کوئی آفت بھیج سکتا ہے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا،
اور پھر یہ پورا جو دو باغ جس پر تو اترا رہا ہے، ناز کر رہا ہے، یہ ایک میدان بن جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ ولی اللہ تھا، لکھ لیجئے یہ کرامت ہے اس ولی اللہ کی. یہ چھوٹا جو زمیندار تھا، یہ اس کی کرامت ہے. اس نے بس اتنا کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے زیادہ دے، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ کو تباہ کر دی، کوئی آسمان سے آفت نازل ہو جائے. اور یہی ہوا. او یوسبھا ما ہوا غورا، یا پھر تیرے جو زمین کا جو پانی ہے، جو نہر بہ رہی ہے، یہ پانی اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے، 400 فٹ نیچے چلے جائے، 1000 فٹ پانی نیچے چلے جائے، بورنگ کریں گے تو پانی نہیں ملے گا. فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو تیرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ پانی زمین سے کھینچ کے نکال سکے. پھر کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا جو باغ کا جو پھل تھا وہ گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ، اب وہ اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا. شاعر کہتے ہیں نا، بعض اوقات وقت کو انسان ہاتھ سے کھو کے ہاتھ ملتا ہے، ہاتھ سے کھو کے ہاتھ ملتا ہے. تو یہی تھا وہ کفیہ علی ما انفق فیہا، کہنے لگا میں نے تو اس پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، باغ کے اوپر فینسنگ پہ کیا تھا، اتنے پودے لگائے تھے، نہر بنائی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اب ہاتھ ملنے لگا، ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بالکل اوندھے، پوری وہ جو انگور کا باغ تھا وہ اوندھا پڑا ہوا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہنے لگا ہائے میری بدبختی، بدقسمتی، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. مشرک تھا نا، مشرک بھی تھا، منکر خدا بھی تھا، اور منکر آخرت بھی تھا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. اب سن لیجئے، اب وہ چونکہ مشرک تھا، مشرک کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ غوث بچا لے گا، خطوب بچا لے گا، یہ بچا لے گا، عیسیٰ بچا لیں گے، مریم بچا لے گی، یہ آستانہ وہ آستانہ بچا لے گا. تو کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے علاوہ. وما کان منتصرا، اور خود اس کے اندر اتنا بل بوتا نہیں تھا کہ اللہ سے انتقام لیتا، اللہ سے بدلہ لیتا، اللہ کی آفت کو روک سکتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہونا یہ ہے اصل جملہ، اس کو انڈرلائن کرو، یہ ہے حاصل کلام، کہ اس وقت جب اس کا باغ تباہ ہو گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس وقت یہ بات ثابت ہوئی کہ ولایت صرف اور صرف اللہ کا، حکمرانی اس کی ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، وہی ایک ہے طاقتور خدا ہے، باقی سب بے بس ہے، کمزور ہے. غیر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی امام، سب اللہ کے سامنے بے بس، لاچار، مجبور ہے. یہ ہے توحید قدرت. ثابت ہو گیا کہ اختیارات کا مرکز، منبع اور مرجع اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات. ہوا خیر ثوابا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے. وخیر عقبہ، اور وہی بہترین انجام سے آشنا کرنے والا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہاں پر تفسیر آ رہا ہے، دوسرے قصے کے بعد تفسیر آ رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے. کما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں. فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے سوکھ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور ہوائیں اس کو لے کے پڑتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اب اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ اہم بات ہے کہ ہر شے پر اقتدار اس کا ہے. اللہ تعالی ہر چیز پر مقتدر ہے، اقتدار رکھتا ہے، وہ حکمران ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بارش. دیکھیے ادھر دیکھیے، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، مکان بنا لیا آپ نے، گاڑی خرید لی، یہ کیا ہے بھائی؟ بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، مال آ گیا، پیسے آ گئے، بنون آ گئے، یہ سب دنیا کی زینت ہے. لیکن باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ نیک اعمال ہیں، اعمال الصالحات وہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں،
ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے جس پر آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جب ہم پہاڑوں کو چلانا شروع کر دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو آپ بالکل ننگی دیکھیں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہر انسان جو آدم سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہوگا سب کو اکٹھا کریں گے. وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، تو اور وہ لوگ صف باندھ کر اللہ کے سامنے لائے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا شبہ آپ لوگ ہمارے سامنے آ گئے ہیں جس طرح ہم نے پہلی دفعہ آپ کو پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تمہاری یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، یعنی ہم نے. وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اور کتاب کھول کر رکھ دی جائے، یعنی نامہ اعمال کی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین دیکھیں گے کانپ رہے ہوں گے. مشفقین مما فی، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدقسمتی. مالی حاضل کتاب، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، کیسا عجیب نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی چھوٹی اور بڑی چیز بھی لکھنے سے جو ہے چھوٹی نہیں، ہر چیز اس میں ہے. میں نے اس آدمی کو 10 روپے دینے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کے. میں نے اس لڑکی کو آنکھ ماری تھی، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے. کوئی بڑی اور چھوٹی چیز اس میں درج ہونے سے رہ نہیں گئی ہے. لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس کا ہم نے احاطہ نہ کیا ہو. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس میں وہاں دیکھ لیں گے. ولا یظلم ربک احد، اور آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. اب وہ قصہ آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ایک جن تھا ابلیس، اس نے نہیں کیا. کان من الجن، اب یہ اس کو انڈرلائن کر لو، کان من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. یہ ذرا سمجھ لو، یہاں کنفیوژن ہو گیا لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو. جن ہے، کان من الجن، تو ففسق عن امر ربی، اس نے یعنی اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے نادانو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر ولی بناتے ہو؟ کیا ابلیس کو، اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر سرپرست بناتے ہو تم لوگ؟ وہم لکم عدو، وہ اور اس کی اولاد تم لوگوں کی دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، ظالم لوگ کس کو سرپرست بنا رہے ہیں، کیسا بدل ہے ان کے لیے؟ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنا رہے ہو. بے وقوفو، نادانو، شیطان تمہارا دشمن ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تو میں نے تم کو گواہ نہیں بنایا تھا، اس وقت تم لوگ موجود نہیں تھے. ولا خلق انفسہم، جب تمہاری اپنی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت بھی تم گواہ نہیں تھے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں جو ہے گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن جو شرکا جو ہے جن کے بارے میں تم لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور ان کے کو جو ہے ان کے لیے ایک موبق، ایک ہلاکت کی جگہ ہوگی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین دوزخ کی آگ کو دیکھ لیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس کے اندر جانے ہی والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ وہ نہیں ڈھونڈ سکیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں.
لیکن وکان الانسان اکثر شیء جدلا، لیکن انسان لڑائی جھگڑے میں بہت تیز ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، لوگوں کو کون سی چیز ایسی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگ اپنے رب سے استغفار کیوں نہیں کرتے، مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں مانگتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ چیز آ جائے جو پہلے کے لوگوں کے ساتھ آ چکی ہے، یا پھر سامنے ان کے کوئی عذاب آ جائے. سنو، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ مبشر بھی ہوتے ہیں، وہ منذر بھی ہوتے ہیں. وہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں. تو جو بھی رسول آتا ہے وہ منذر اور مبشر بن کے آتا ہے. وہ یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، اور جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی باطل کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یعنی فیک آرگومنٹ سنیے، بودی دلیلیں، فالس، اور تاکہ وہ حق کو گرائیں، حق کو نیچا کریں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ میری آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو وہ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے، جب آپ کسی منکر خدا سے، ایتھیسٹ سے بحث کر رہے ہیں، یا منکر آخرت سے بحث کر رہے ہیں، کسی لبرل سے کر رہے ہیں آپ، یا یہ جو اس طرح کے لوگ ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر آتے ہیں، یہ ذرا ان سے بحث کر رہے ہیں نا، تو ان کے طرز استدلال پر غور فرمائیے، وہ کس طرح کی آرگومنٹ کرتے ہیں، کس طرح اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے، آخرت کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں. ذرا نوٹ کرتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے تذکیر کی گئی، یاد دہانی کی گئی، لیکن ان سے وہ روگردانی کرتا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمایا اور کیا پیش کیا. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوا، تو اب وہ نہیں سمجھ سکتے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کو الہدا کی طرف دعوت دیں گے، کامل ہدایت کی طرف، یعنی پورے قرآن اور پوری حدیث کی طرف دعوت دیں گے. الہدا، دیکھیے الف لام کیا ہے، یہ پورا اسلام کی طرف دعوت دیں گے، الاسلام کی طرف، تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، غفور ہے، رحمت والا ہے. وہ انسانوں کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ جنت میں دیکھنا چاہتا، لیکن لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر وہ لوگوں کو پکڑ لے ان کی کمائی کی وجہ کی بنیاد پر، ان کے برے اعمال کی بنیاد پر، تو عذاب میں وہ جلدی کرتا، لیکن عذاب میں وہ جلدی نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور پھر وہ اس کو ملتوی نہیں کر سکیں گے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں پا سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ہیں وہ بستیاں، اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا. اب یہاں سے وہ تیسرا قصہ آ رہا ہے. غار کا قصہ ہو گیا اور دو زمینداروں کا قصہ ہو گیا. اب یہاں پر قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا. یہ 1300 قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کا. اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کو دیا. تو اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جو ہے فلاں آدمی سے جا کر ملاقات کیجیے، اور
ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے، تو اور اس کی کچھ علامتیں بتا دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. تو وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا تھا، یہ غالباً حضرت یوشع بن نون تھے، جوشوا، اور ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بھی نبی تھے. تو ان سے کہا کہ جو ہے ہم چلتے ہی رہیں گے حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین کے پاس نہ پہنچ جاؤں، او یا پھر میں او امضی حقبا، میں چلتا ہی رہوں گا مدت تک. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اور جب وہ دونوں وہاں مجمع کے پاس پہنچے تو دونوں جو ہے اب وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور مچھلی اچانک اچھل کر وہ دریا کے اندر عجیب و غریب طریقے سے راستہ بنا کر نکل گئی. فلما جاوزا، اب وہ ایک مقام تھا، وہ اس سے وہ آگے بڑھ گئے، وہاں رکنے کے بجائے بہت آگے بڑھ گئے. اس اوینا الی الصخرتی، تو ایک چٹان تھی، تو کہ آپ دیکھا نہیں کہ وہ صخرے کے پاس پہنچے. فإنی نسیت الحوت، تو وہ دوسرا جو شاگرد تھا ان کا، وہ کہنے لگا کہ جب ہم وہاں رکے تھے چٹان کے پاس، انی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، تو یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے بھلا دیا، میں آپ کو بتانا بھول گیا. اب دیکھیے پیغمبر کے اوپر بھی شیطان حملہ کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ بھلا دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی بھلا دیا، وہ آگے ذکر آئے گا سورہ طٰہٰ میں، ہم بتائیں گے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھول گئے، 2 کے بجائے 4 پڑھاتی، 4 کے بجائے 2 پڑھاتی، 5 پڑھاتی، پھر 2 سجدے کیے، سہو کے سجدے کیے. بھول جاتا ہے انسان، یہ شیطان کی ٹیکنیک ہوتی ہے. تو وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، کہ انہیں جو ہے شیطان کے علاوہ کسی نے نہیں بلایا تھا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے سمندر کے اندر عجیب و غریب طریقے سے راستہ لے لیا. قال ذلک ما کنا نبغ، تو فرمایا، حضرت موسیٰ کہنے لگے، ارے بھائی یہی تو ہم چاہتے تھے، اسی جگہ. فرتد علی آثارہما قصصا، اور پھر وہ نشانات کو دیکھتی ہے، پھر مڑ کے واپس اس جگہ پہ آئے جہاں پر مچھلی گم ہوئی تھی، چٹان کے پاس. فوجدا عبدا من عبادنا، تو دونوں نے، یعنی حضرت موسیٰ نے اور حضرت یوشع بن نون نے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا. یہ حضرت خضر تھے. آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنے خاص فضل سے، رحمت سے نوازا. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت سے، علم سے نوازا تھا. قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو فرمایا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں آپ سے وہ چیزیں سیکھوں جو آپ نے رشد و ہدایت کی سیکھی ہیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب دیکھیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، حضرت خضر نے پہلے بتا دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. ادھر دیکھیے ایک بات کاپی پہ ذرا نوٹ کر لیجئے، علم کی پہلی شرط صبر ہے. علم کی پہلی شرط کیا ہے؟ صبر ہے. اچھا میں ایک بات تھوڑی سی بتاؤں آپ کو. ایک آدمی تھا، ایک نوجوان، پرانی بات ہے، آج سے 10-12 سال پرانی بات. ایک نوجوان لڑکا تھا، کوئی 20 سال کا لڑکا تھا. میں لاہور میں گیا ہوا تھا 1 ہفتے کے لیے لاہور. تو اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے آپ کے 2-3 گھنٹے چاہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دہشت گرد تھا، نوجوان تھا، اور وہ کوئی کسی کا آدمی. اس نے فون کیا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں 3 گھنٹے کا. میں نے کہا ٹھیک، تو عشاء کے بعد آ جاؤ. وہ تو وہاں
میں نے کہا آ گیا وہ. اس نے تعارف کرایا کہ میرا نام فلاں ہے. میں بھول گیا اب کیا نام ہے وہ. اچھا اس کے بعد ایک سوال کیا. ابھی میں 2 جملے بھی میں نے کہا, ٹوک دیا اس نے, پھر دوسرا سوال کر دیا. پھر میں ایک جملہ میں کہتا تھا, پھر سوال کرتا, پھر میں ایک جملہ کہتا تھا, پھر سوال کرتا تھا. میں نے کہا سوری, ادھر دیکھیے. میں نے روک دیا. میں سمجھ گیا اس کو, وہ کیا مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے, مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے, میں سمجھ گیا. میں نے کہا سنو, کہ اب تم ایسا کرو, میں آدھے گھنٹے تک تمہارے سوال سنوں گا. یہ دیکھو میرے پاس کاغذ ہے, میرے پاس قلم ہے, میں سوال سنوں گا, بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا. تمہارے سوال سنوں گا, تم بولتے جاؤ, میں سوال لکھوں گا, اور جب میں بولوں گا تم منہ بند رکھو گے, اور تم کاغذ قلم لے کر لکھو گے, اور اپنے موبائل میں میری باتیں نوٹ کرو گے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں تم کاٹ دیتے ہو, ایک جملہ بولتا ہوں کاٹ دیتے ہو, تم سننا نہیں چاہتے, تم مجھے پٹی پڑھانے کے لیے آئے ہو تم. تو اب یہاں دیکھیے, علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے. تو اب وہ حضرت خضر کہتے ہیں کیف تصبروا, آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں, علی ما لم تحط به خبرا, ان چیزوں پر جس کو آپ کا علم ہی نہیں دیا گیا. اچھا, جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بڑا بے صبرا ہوتا ہے, یاد رکھیے. جس کے پاس علم ہوتا ہے نا, اس کے اندر تحمل ہوتا ہے, جذباتی نہیں ہوتا وہ. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا. اب حضرت موسیٰ بڑے مرو ہو گئے, کہنے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے, ولا اعصی لک امرا, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا, اب یہ استاد شرائط عائد کر سکتا ہے طالب علم پر کہ میری شاگردی اختیار کرنی چاہتے ہو تو پہلے یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو, ابھی یہ سوال مت کرو, 6 مہینے کے بعد کرنا, 1 سال کے بعد کرنا, ابھی ایک دم بہت ساری چیزیں ایک ہی دن نہ پوچھو. قال, اب دیکھیے وہ شرط لگاتے ہیں, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں تو سنو, شرط یہ ہے کہ کوئی چیز کے بارے میں مت پوچھئے جب تک کہ میں خود اس کا جواب نہ دوں. فَانْطَلَقَا, چل پڑے, حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَا. اچھا, اب ذرا دیکھیے کہ اب وہ یوشع بن نون رہ گئے, رکیبہ 2 آدمی تھے, اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, یہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے. خرقہ, اب انہوں نے کیا کیا, اس کو پھاڑ ڈالا, اس میں سوراخ کر دیا, کشتی کا جو اوپر کا حصہ تھا اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تو ان میں صبر کہاں تھا, فوراً بول پڑے, قال اخرقتها لتغرق اہلها, آپ نے اس کو پھاڑ دیا, اس میں سوراخ کر دیا, کیا کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں آپ؟ لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بڑی عجیب بات, عجیب کام کر دیا ہے آپ. حضرت خضر کہنے لگے, قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, کیا میں نے تم کو پہلے ہی بتا نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, خاموشی سے دیکھتے جاؤ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, حضرت موسیٰ کہنے لگے دیکھیے میں بھول گیا تھا, جو چیز میں بھول گیا تھا اس سے مجھے گرفت نہ کیجئے, ولا ترهقنی من امری عسرا, اور مجھ پر جو ہے اس معاملے میں میرے پر سختی نہ کیجئے. فانطلقا, وہ آگے پڑھے, حتی اذا لقی غلاما فقتل, دونوں نے دیکھا وہ ایک بچہ ان سے ملا, غلام تھا. غلام عربی میں کہتے ہیں 14 سال تک کے لڑکے کو, تو ایک لڑکا تھا 10-12 سال کا جتنا بھی تھا, اس کو انہوں نے حضرت خضر نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ فوراً کہہ اٹھے, قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی قتل کے قتل کر ڈالا, کیا وہ قاتل تھا؟ کیا آپ نے قصاص میں اس کی جان لی؟ بغیر نفس آپ نے کیوں قتل کیا؟ آپ وہ زکیہ تھا, پاک روح تھی, وہ معصوم روح تھی, کیوں مارا اس کو؟ لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے بہت برا کام کیا, بہت برا کام کیا. اب حضرت خضر نے کہا پہلے میں نے نہیں کہا تھا, قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال, حضرت موسیٰ نے کہا, آپ شرمندہ ہوئے, ان سألتك عن شيء بعدها فلا تسأل, اب یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے
2 چانسز آپ نے دے دیے، ایک اور چانس دیجئے، اگر میں نے کوئی چیز پوچھی آگے مستقبل میں تو فلا تصاحبنی، پھر آپ جو ہے میرے ساتھ نہ رہیے، قد بلغت من لدنی عذرا، اور یعنی میری طرف سے آپ کے پاس عذر پہنچ گئے. فانطلقا، آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ دونوں ایک بستی کے پاس پہنچے، وہاں کے لوگوں کے پاس پہنچے. استطعما اہلہ، دونوں نے کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے. فابوا، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، کہ یہ دونوں کی مہمانی کریں. فوجدا فیہا جدارا، تو وہاں انہوں نے دونوں نے ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار گرا ہی چاہتی تھی، اب گری کہ تب گری. فاقامہ، حضرت خضر نے کیا کیا، اس کو بالکل پکی بنیاد پر کھڑا کر دیا، دیوار کی اینٹیں وینٹیں نکال کے پھر نیچے سے بنیاد مضبوط کی اور اس کو صحیح طریقے سے کھڑا کر دیا. اب حضرت موسیٰ تیسری مرتبہ بول پڑے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے. انہوں نے مہمانی نہیں کی، کھانا نہیں دیا ہم کو، ہم بھوکے ہیں، اور کھانے سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انہوں نے، تو کم سے کم پیسے لے لیتے آپ. اب وہ کہنے لگے حضرت خضر، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب وقت آ گیا ہے آپ کے اور ہمارے فراق کا، جدائی کا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں وہ چیزیں آپ کو بتا دوں گا اور اس کی تعویل بتاؤں گا کہ جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر سکے. اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق تھا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو آگے ایک بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، جو ہر سالم صحیح نئی کشتی کو چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا، داغدار کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، تاکہ مسکینوں کی نوکری چلتی رہے، کاروبار چلتا رہے ان کا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے مار ڈالا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو ان کے ماں باپ دونوں پکے مومن تھے، صاحب ایمان تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جو ہے دونوں لڑکے بڑے ہونے کے بعد باغی بنے، سرکش بنے. اور فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، تو فرمایا کہ ان کے رب نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اس بچے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو زیادہ پاکیزہ ہو. خیرم منہ زکاتن واقرب رحمہ، اور رحم کے سے بہت زیادہ قریب ہو، یعنی رحیم اولاد دینا. اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی شہر کے اندر. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان 2 بچوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ تھا وہ بڑا نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو ان کے رب نے یہ چاہا کہ جو ہے وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں، وہ 2 یتیم لڑکے بڑے جوان ہو جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں لڑکے اپنا خزانہ نکال لیں. رحمت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت. وما فعلته عن امری، حضرت خضر کہنے لگے یہ میں نے اپنی طرف سے کام نہیں کیے، یہ اپنی طرف، وما فعلته عن امری، یہ سارے کام جو ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یعنی اللہ کے حکم سے کیے، اللہ کی مرضی سے کیے. اور عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اللہ کے فرشتے ہوں یا کوئی اللہ کے بندے ہوں. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
تو ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو یہ تعویل ہے جن تین باتوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں تیسرا قصہ ختم ہو گیا، اب چوتھا قصہ آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو میں آپ لوگوں کو ان کا قصہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کو اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر طرح کے اسباب فراہم کیے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر انہوں نے ایک سفر کا سامان کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ اس جگہ وہاں پہنچے جہاں سورج ڈوبتا تھا، وَجَدَ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو وہاں پر ایک چشمہ تھا، گدلا کیچڑ والا پانی کا چشمہ تھا جہاں سورج ڈوب رہا تھا، تو وہاں انہیں اس کے پاس ایک قوم ملی، قلنا یا ذوالقرنین، تو پھر ہم نے ذوالقرنین کو کہا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ان تتخذ فیہم حسنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے یہ کہا کہ آپ کو ہم نے بادشاہت دی ہے، اقتدار دیا ہے، چاہے تو آپ ان پر ظلم کریں، عذاب دیں، ان کو ستائیں، تکلیف دیں، یا پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین کا جواب یہ تھا، اما من ظلم، تو جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو پھر ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ پھر عجیب و غریب عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو نیک عمل کرے گا ایمان لا کر، اس کے لیے بہترین انجام ہے، بہترین بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور پھر ہم اس کے لیے نرم بات کریں۔ اب اس کے بعد یہ مغرب کی طرف ایک مہم تھی، ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا سامان کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس طرف یہ گئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی مشرق کی سمت، تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جن کے لیے ہم نے سائے کا یا دھوپ سے بچاؤ کا کوئی سامان، کوئی ستر ان کے لیے نہیں تھی۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ قبرا، تو یہ حقیقت تھی، اور جو ہے تو جو کچھ ہم نے جو ان کے پاس تھا اس کی ہمیں خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک تیسری مہم کے لیے انہوں نے اسباب فراہم کیے، ذوالقرنین نے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک یہ کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں دو قوموں کے علاوہ ایک تیسری قوم سے ان کی ملاقات ہوئی ذوالقرنین کی، لا یکادون یفقہون قولا، تو وہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کی زبان بالکل مختلف تھی، بڑی مشکل سے زبان ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ تو اس قوم کے لوگوں نے کہا، قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یعنی چوری کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور مال، سونا چاندی، جانور چھین کے لے جاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اب یہ جو حضرت ذوالقرنین تھے، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ فوج تھی، لیکن فوج بھی چند ہزار کی، لاکھ کی، اللہ ہی جانتا ہے کتنے کی تھی، تو نجعل لک خرجا، ہم آپ کو ایک ٹیکس دے سکتے ہیں، خرچ دے سکتے ہیں اس بات پر کہ آپ یعنی بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ایک بند تعمیر کر دیں، یعنی یہ جو درہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان جو درہ ہے، اس کو پاٹ دیں، اس کو بند کر دیں،
تاکہ یاجوج ماجوج یہاں سے نہیں آ سکتے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو میری مدد کرو اپنی قوت سے، اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں آپ کے لوگوں کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند تعمیر کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اور مجھے لوہے کی چادریں دو۔ اب دیکھیے یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا کاپی پہ نوٹ کر لیں، ایک کاپی پہ نوٹ کر لیں، بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں اور شاید آپ کو یہ نقطہ اور جگہ نہ ملے، اور وہ نقطہ یہ ہے پولنگ آف ریسورسز، پولنگ آف ریسورسز یعنی وسائل کو جمع کرنا۔ ایک قوم کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ذوالقرنین کے پاس دماغ تھا، ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، وہ بند تعمیر کر سکتے تھے، لیکن مین پاور نہیں تھا ان کے پاس، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری مدد کرو، اچھا اور لوہے کی چادریں لے آؤ۔ تو جب وسائل سارے پول ہوتے ہیں پھر آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کسی کے پاس پیٹرول ہوتا ہے، کسی کے پاس فوج ہوتی ہے، کسی کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ جب یہ سارے ریسورسز امت مسلمہ کے جمع ہو جائیں گے تو ہم پھر باطل قوتوں سے بچ سکتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم اپنا بہترین دفاع کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا تونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان انہوں نے برابر کر دیا۔ اس کے بعد کہا انفقو، اب آگ کو جو ہے پھونکو، آگ کو پھونکو، حتی اذا جعلہ نار، یہاں تک کہ وہ لوہے کی جو چادریں تھیں وہ پگھل گئیں، وہ آگ بن گئیں۔ قال آتونی افرق علیہ قطرہ، اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ فمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اب اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے اعلان کیا کہ اب دیوار بڑی پکی ہو گئی ہے، بند تعمیر ہو گیا ہے اور پہاڑ کے دونوں حصے پاٹ دیے گئے ہیں، اور اب وہ ان کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے ہیں، اتنا بلند ہے یہ، اور ومستطاعوا له نقبا، اور اس کے اندر کوئی سراغ بھی نہیں کر سکتے، اس کوئی سرنگ بھی بنا کے نہیں آ سکتے، یعنی آپ کی آبادی یاجوج ماجوج سے محفوظ ہوگی۔ اب اس کامیابی کے بعد دیکھیے حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، حکومت تھی ان کے پاس، اقتدار تھا، فوج تھی، ٹیکنالوجی تھی، ذہانت تھی، وہ کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ ہے میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، لیکن دیکھیے وہ آخرت کو ماننے والے تھے، بند تو میں نے بہت بڑا تعمیر کر دیا، لیکن جب اللہ میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس کو چورا چور کر دے گا، اس کو ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے برحق ہے، سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور قیامت کے دن ہم بعض کو بعض میں جو ہے اس طرح گھسا دیں گے کہ جیسے وہ موجیں ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور جو ہے ہم جو ہے پھونک دیا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور دوزخ کو ہم کافروں کے پاس پیش کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ کافر کون لوگ ہیں؟ جو میری یاد کے بارے میں جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ لوگ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ ولی سرپرست بنا لے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو نزل بنا کر تیار رکھا ہے، یعنی ان کی ابتدائی مہمانی آگ ہوگی۔
اب دیکھیے یہ آخری حصہ ہے سورۃ الکہف کا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ اعمال میں سب سے گھاٹے میں کون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، آپ کو بتائیں ہم کو. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھپ گئیں، کھو گئیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. دیکھیے یہ سارے، اب دیکھیے یہ جو پورا مغرب ہے، دیکھیے آپ پورا مغرب ہے، اتنی محنت کر رہا ہے نا، اتنی ٹیکنالوجی ہے ان کی، اتنے جہاز بنا رہا ہے، اتنے ہتھیار بنا رہا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ساری کوششیں کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ خیال کرتے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے کہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. کام دنیا کے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اور ہر بدعتی کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ ثواب سمجھ کر کے برے کام کرتا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. ساری سرگرمیاں، ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کے اندر کھپ گئی. وَلِقَائِهِ، دیکھیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، لقاء کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے آپ، ادھر دیکھیے، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ان کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. دیکھیے یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، بہت سارے ہیومنسٹ ہیں نا، ہیومنسٹ جو انسانیت کے لیے کام کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، خدمت کرتے ہیں. مثال کے طور غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، سیلاب زدگان کی کر دی، زلزلہ زدگان کی مدد کر دی، لیکن اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ پر ایمان لا کر اگر خدمت خلق کرتا ہے پھر اس کی ویلیو ہوگی. تو میرے بھائیوں، جو لوگ خدمت کا کام کر رہے ہیں، این جی اوز چلا رہے ہیں، جو بھی انسانیت کے فلاح اور بہبود کا کام کریں نا، تو بہت سارے لوگ کریں. سن لیجئے، یہ بہت سے گانے والے بھی انہوں نے این جی او بنائی ہوئی ہے، ٹیکس بچانے کے لیے بھی این جی او بنا لیتے ہیں آپ. لیکن جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا وزن ہوگا. ورنہ جو، دیکھیے پھر پڑھیے اس آیت کو، 105 کو، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَلِقَائِهِ، اور جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اچھے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے یہ جو خدمت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اس کا ویٹیج نہیں ہوگا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ جہنم، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ادھر دیکھیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ چندہ دیتے ہیں نا. سنیے، کسی ایسی این جی او کو چندہ دینا حرام ہے جس کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتے، جو صاحب ایمان نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، جو قرآن اور سنت پر نہیں چلتے، جو قرآن اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو چندہ دینا حرام ہے. کان کو کھول کر سن لو یہ میری بات. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا. اچھا، اس کے برخلاف سن لیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر. ادھر دیکھیے، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا. ادھر دیکھیے غور سے، ایک نقطہ بتاتا ہوں، ایک لطیفہ نوٹ کر لو کافی میں. جو جنت میں گیا نا، جنت الفردوس میں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ مکان بدلنا پسند نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ دنیا میں آئے. اچھا ادھر دیکھیے، یہ بات ہمارے بھولے ساتھی ہیں، وہ نعت کی محفل کرتے ہیں، وہاں ایک خالی کرسی رکھ دیتے، وہ کہتے ہیں یہ خالی کرسی ہم نے سرکار کے لیے رکھی، سرکار
تشریف لے آتے ہیں نعت کی محفل. یعنی احمقانہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ نے فرمایا من ماواہ الجنہ، اب آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کا ٹھکانہ جنت ہے اور آپ کی روح جنت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تو کوئی جنت سے اب واپس دنیا میں آنا پسند کرے گا؟ لا یبغون عنہا حولا، کوئی پسند نہیں کرے گا. جنت سے یہاں کیوں آئے گا اس دنیا کے اندر؟ یہ امتحان پورا ہو گیا، دنیا میں دوبارہ کیوں آئے گا؟ اچھا آپ دیکھیے، قل لو کان البحر، توحید کا مضمون دیکھیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر روشنائی بن جائے، اور جو ہے اگر سمندر روشنائی بن جائے اور میرے رب کے کلمات، تعریفی کلمات لکھنا شروع کر دیں، لنفید البحر، سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے تعریفی کلمات ختم ہو. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور ان دنیا کے سمندر میں اتنے ہی سمندر اور ملا دیے جائیں. اور دوسری جگہ وہاں سورہ لقمان میں ہے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائے اور اللہ کے تعریفی کلمات لکھنا شروع کر دیں تو روشنائی ختم ہو جائے اور اتنے سمندر اور ملا دیے جائیں، تب بھی اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکے گی، روشنائی ختم ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ پتوں کی تعریف کیجئے آپ، پھلوں کی تعریف شروع کر دیجئے، کتابیں درکار ہوں گی آپ. یعنی آسمان کی تعریف شروع کر دیجئے آپ جانوروں کی، پھلوں کی، یعنی اجناس کی، غلے کی، سبزیوں کی، پرندوں کی، یعنی ہر چیز جو ہے ایک دفتر ہے معرفت کا. قل، اب دیکھیے یہ آخری آیت غور کیجئے، یہاں پر 3 مضمون ہے، غور سے سن لیجئے. ایک مضمون ہے توحید کا، دوسرا مضمون ہے رسالت کا، تیسرا مضمون ہے آخرت کا، اور چوتھا مضمون ہے عبادت کا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم. رسالت کیا ہے؟ ہوں تو میں تمہاری طرح کا بشر، ہوں تو میں تمہاری طرح کا بشر، انا بشر مثلکم. لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، سنو، یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی، تم لوگوں پر وحی نہیں کی جاتی، تمہارے پاس جبریل نہیں آتے، تمہارے پاس قرآن نہیں اترتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. ہوں تو میں تمہاری طرح بشر، لیکن وحی کی جاتی. انما الہکم الہ واحد، مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کا الہ صرف ایک ہے. اب توحید کا مضمون آ گیا. پہلے رسالت کی بات ہو گئی کہ نبی کیا ہیں اور کیا نہیں. اب اس کے بعد مضمون آ گیا توحید کا. تم لوگوں کا الہ کا مطلب ہے طاقتور، جو پناہ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، جو طاقتور ہے اور جس سے لپٹا جاتا ہے، چمٹا جاتا ہے، اور جو قابل پرستش ہے، جس کی باطنی ظاہری عبادت کی جاتی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے. آخرت کا مضمون بھی آ گیا ہے، رسالت کا آ گیا، توحید کا آ گیا، آخرت کا آ گیا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کو اپنے رب کی عبادت میں کرتے ہوئے کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادت میں شرک نہیں ہو سکتا. اور پہلے وہ آیت نمبر 28 میں بتایا تھا نا کہ وہ اپنے احکام میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو یہ سورۃ الکہف یہاں ختم ہو گئی. اب ہم سورۃ مریم پر گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے، مریم 98 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے، اور اس کا مضمون بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دیکھیے کہ یہاں عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو، ٹرینیٹی کا عقیدہ چھوڑ دو، ایک اللہ ہے.
तीन खुदाओं की रट छोड़ दो, एक खुदा को तस्लीम कर लो। ये है इस पूरी सूरत का मरकजी मजमून। अब देखिए इसके पैराग्राफ कैसे हैं, जरा उसको समझ लीजिए। पहले पैराग्राफ में हजरत जकरिया का जिक्र है। क्यों जकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया? इसलिए कि ईसाई जकरिया अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि बुढ़ापे में उनको मोजिज़ाना तौर पर औलाद दी गई, हजरत यहिया पैदा। तो बीआईए ने ही ये बताया जा रहा है कि हजरत मरियम को भी मोजिज़ाना तौर पर बगैर शौहर के एक बेटा अता किया गया और वो बाकिरा थी। इसके बाद मुख्तलिफ अंबिया का किस्सा आया है कि हजरत इब्राहिम का किस्सा और हजरत मूसा का और दूसरे पैगंबरों का ये किस्सा आया है, और ये सारे लोग भी तौहीद की दावत देते रहे हैं। तुम इनको मानते रहो। कोई भी उस वक्त तीन खुदाओं का तस्वुर नहीं था, तो ये तीन खुदाओं का तस्वुर बातिल है, गलत है। ऐ ईसाइयों, मुसलमान हो जाओ, तौहीद इख्तियार करो। और आखिर में फिर अल्लाह का गजब, जलाल और जमाल है कि अगर तुम तौहीद कबूल कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। आखिरी पैराग्राफ बताएगा। और तुम ये कहते हो कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, तो करीब है कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए कि इस बात पर कि तुम ये कहते हो, इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या आइन साद, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। अब यहाँ एक लफ्ज बड़ा अहम है, जरा वो मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। देखिए, जिक्र, वस्कुर फिल किताब, वस्कुर फिल किताबी मरियम, वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम, वस्कुर फिल किताबी इदरीस, इस तरह वस्कुर वस्कुर आया, यहाँ जिक्र। तो ये जिक्र भी वही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक अंदाज है ये, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के सामने एक दलील पेश करो। लिख लो भाई कापी में, एक और दलील पेश करो, एक और दलील पेश करो, इब्राहिम की दलील पेश करो, हारून की दलील पेश करो, मूसा की दलील पेश करो, इलियास की दलील पेश करो, और यहाँ जो है जकरिया अलैहिस्सलाम की दलील पेश करो। तो जिक्र रहमती रब्बिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की रहमत अपने बंदे जकरिया पर जो हुई उसका जिक्र करो। इस नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब उनके रब ने उन्होंने अपने रब को पुकारा, दबी हुई आवाज में चुपके चुपके पुकारा। और हजरत जकरिया दुआ करते हैं, काला रब्बी इन्नी वहनल अस्मु मिन्नी, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वश्तअल रासु शैबा, और मेरा सर भड़क उठा है, यानी सफेद हो गया, बूढ़ा हो गया। वलम अकुन बिदुआइक रब्बी शकिया, और मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा, नामुराद नहीं रहा। व इन्नी खिफ्तुल मवाली, और मुझे अंदेशा है मेरी बरादरी का, मुझसे अंदेशा है, मीम वराई, मेरे बाद, मेरे मरने के बाद मुझे बरादरी से खदशा है। व कानत इमराअती आखिरन, और मेरी बीवी बांझ है। फहबली मिल्लदुनका वलिया। अच्छा, मिल्लदुनका का लफ्जी तर्जुमा तो है अपने पास से, यानी अपनी खास रहमत से। यहाँ मतलब यह है, सुनिए, आम कायदे के खिलाफ, एक्सेप्शन, अपनी खास रहमत से। वैसे तो बांझ को औलाद नहीं होती, वैसे तो बूढ़े को औलाद नहीं होती, लेकिन अपनी खास रहमत से मुझे एक वारिस दे, वली मुकर्रर की। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, जो मेरा भी वारिस होगा, मेरे इल्म का भी वारिस होगा, और आले याकूब यानी बनी इसराइल। आले याकूब का मतलब है उनका भी याकूब। वजअलहु रब्बी रदिया, और उसको पसंदीदा बंदा बना दे। या जकरिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जकरिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम इस्मुहु यहिया, हम तुम्हें एक लड़के की बशारत देते हैं, खुशखबरी, उसका नाम यहिया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, तो इससे पहले इस नाम का कोई आदमी नहीं हुआ, कोई ऐसा नाम नहीं रखा गया। देखिए, यहिया असल में, यहिया बाद ये फेल है, असल में इस्म नहीं है, फेल है। तो बाज औकात अरब जो है इस तरह के नाम भी रख लेते थे, जैसे यजीद है, ज्यादा यजीद हो, तो फेल है, फेल है,
زیادہ کا مطلب بڑھ گیا، یزید و بڑھتا ہے، تو یہ فعل بھی نام ہو گئے. قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے کہا کیا ہے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقر، پہلے خود ہی بتا رہے ہیں، خود دعا کر رہے ہیں، حیرت میں بھی ہیں، تجسس میں بھی ہیں، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے میں بالکل سوکھ گیا ہوں. قال کذالک، دیکھیں کذالک، اب آگے کذالکی بھی آئے گا، تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہو کر رہے گا. قال ربک، آپ کا رب کہتا ہے هو علی ہین، کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں تم کو پیدا کر چکا ہوں. ولم تک شیئا، اور تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، تمہیں دنیا نہیں جانتی تھی، یعنی 50-100 سال پہلے کوئی زکریا علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کو. تو قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجیے. تو اللہ نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ، تو کہا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک مسلسل رات جو ہے وہ بات نہیں کرو گے، 3 دن رات مسلسل بات نہیں کرو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، اچھا یہ محراب جو ہے یہ کمرے تھے بیت المقدس کے اندر، یہ وہاں تقریر کرتے تھے، واعظ کرتے تھے حضرت زکریا. تو ایک کمرہ تھا اس کا جہاں شیطان سے جنگ کی جاتی تھی، اس کمرے کو محراب کہتے ہیں. مختلف کمرے بنے ہوئے تھے، تو محراب سے نکل کے بالکنی پہ آ کے انہوں نے وہ خطبہ دیتے تھے اور نیچے لوگ سارے سنتے تھے اس کو. تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو لوگوں کو اشارے سے کہا انہوں، کیونکہ پابندی کیا تھی، 3 دن رات تک بات نہیں کرے. تو کہا کہ اللہ کی بے عیبی بیان کرو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو صبح و شام، سبحو بکرتن واشیا. اب اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب بچے کو کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ تم یہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیہ، لڑکپن میں بچپن میں ہی ان کو حکم دے دیا گیا، دانائی عطا کی گئی. وحنانا من لدنا، حنان جو ہے نرمی کو کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہم نے ان کو نرمی عطا کی تھی. وزکاۃ، اور ان کو پاکیزگی عطا کی گئی تھی. وکان تقیہ، وہ بہت تقی تھے، متقی تھے. تقی جو ہے تقیٌ، یعنی فعیل کے وزن پر اس میں صفت ہے. برم بوالدیہ، دیکھیے اب یہاں والدی یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے یہ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ جبار بھی نہیں تھے، سرکش بھی نہیں تھے، نافرمان بھی نہیں تھے، عصی بھی نہیں تھے. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور اس دن پر سلام جس دن یہ پیدا ہوئے اور جس دن یہ وفات پائیں اور جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. اب اس کے بعد یہ پہلا پیراگراف ختم ہو گیا. اب یہاں آ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اب پہلے کیا آیا تھا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا آیا تھا نا. اب یہاں وَاذْكُرْ آ گیا ہے، دیکھیں وہاں ذکر رحمت ربک آیا تھا، یہاں یہ ہے یہ وَاذْكُرْ. یعنی کیا مطلب ہے، اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کیجئے؟ تاکہ عیسائی 3 خداؤں کے باطل تصور سے توبہ کر لی. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی حصے پہ چلی گئی. اور فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ان سے ہٹ کر پردہ کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنی روح بھیجی. فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ایک مکمل آدمی، بشرا سویا مکمل آدمی کی شکل میں وہ آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم کہنے لگی
میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اے آدمی کون ہے تو، ان کنت تقیہ، تو اگر تو پرہیزگار آدمی ہے میرے میں نزدیک نہ آنا، میرے کمرے میں کیسے آ گیا تو میں رحمان کی پناہ حاصل کرتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں، پیغامبر ہوں، میں آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، پاکیزہ نیک لڑکا دوں۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدچلن آوارہ خاتون نہیں ہوں، میں کوئی زانیہ خاتون نہیں ہوں، ولم اکو بغیہ۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا یہ تو دیکھیے وہاں حضرت فرشتے نے ان کو کیا کہا تھا، زکریا کو قال کذالک کہا تھا، ان سے کیا کہا، قال کذالک، بالکل اسی طرح ہو کے رہے گا۔ قال ربک هو علی ہین، وہاں کیا کہا تھا، قال ربک هو علی ہین، یہ تمہارا رب کہتا ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہی جملہ جو حضرت زکریا سے کہا گیا تھا وہی جملہ حضرت مریم سے کہا گیا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک دلیل ہو، ایک نشانی ہو، اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا حکم ہے جو مکمل ہو کے رہے گا، جس کی تکمیل ہو کے رہے گی۔ فَحَمَلَتْهُ، اور پھر کیا ہوا، وہ حاملہ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب یہ دور چلی گئی اور دور چلے گئی۔ دیکھیے یہ جیروشلم جو ہے نا بیت القدس سے یہ بیت اللحم چلے گی، بیت الحم کہتے ہیں، کوئی 10 کلومیٹر دور جو ہے یہ چلی گئی، گاؤں میں، یہ گاؤں میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَقَادُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ادھر دیکھیے ذرا منظر دیکھیے آپ، کہ ایک کھجور کا درخت ہے، حضرت مریم حاملہ ہیں اور وہ لیٹی ہوئی ہیں درخت کے نیچے، کھجور کا درخت، اور اب وہ وقت آ گیا، ڈیلیوری کا وقت آ گیا، اور وہ تکلیف شروع ہو گئی، زچگی کی تکلیف شروع ہو گئی۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ اب تو بچہ ہوگا، بدنامی کا داغ، لوگ کہیں گے کہ بچہ کیسے آیا، بغیر شادی کے بچے کیسا ہوا، مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، تو کاش میرا وجود نہ ہوتا، میں بالکل نسی منسیہ ہو جاتی۔ تو فناداہا من تحتہا، تو ناداہا، تو من تحتہا، نیچے سے آواز دی گئی، اللہ تحزنی، آپ رنج مت کیجیے، غم مت کیجیے، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، دیکھیے اللہ نے آپ کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا۔ ادھر دیکھیے یہ حضرت مریم ہے، یہ درخت ہے کھجور کا، اور نیچے سے ادھر سے چشمہ جاری ہو گیا، تحتکی سریہ۔ اب اس کے بعد حکم دیا جائے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہزی الیکی بجذع النخلہ، یہ کھجور کا درخت، آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے نا، میں نے تو ہزاروں درخت دیکھے، ہزاروں درخت لگائے میں نے، 6 میٹر 20 فٹ، تو مڈل ایسٹ میں 10 سال تک میں یہ کام کرتا رہا، کرینوں سے نکالتے تھے۔ اچھا 20 آدمی بھی کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتے، 50 آدمی بھی نہیں ہلا سکتے، کرین سے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو دیکھیے الیکی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی طرف ہلاؤ، ذرا ایسے ہلاؤ، دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے معجزہ دیکھیے، اور یہ کرامت ہے، حضرت مریم کی کرامت، فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف ہلاؤ اس کو، تساقط علیکی رطبا جنیا،
تو فٹافٹ تازہ کھجور گر پڑے. اچھا سنیے اب ادھر کیا ہے, چشمہ نیچے جاری ہو گیا, فکلی وشربی. اچھا دیکھیے تم کھاؤ اور پیو, اور دیکھیے اب ڈیلیوری ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. وقری عینن, تین احکام دے دیے گئے. وقری عینن, فکلی وشربی وقری عینن. اے مریم کھاؤ, اے مریم پیو, اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور اگر کوئی انسان کو بفرض محال تم دیکھ ہی لیتی ہو, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ ہے, میں بات نہیں کر سکتی, چپ کا روزہ. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی, بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ, اب اس کے بعد یہ اپنے قوم کے پاس بچے کو لے کر آئی. اب کہاں سے آئی یہ؟ بیت الہم سے بیت المقدس, یروشلم بیت المقدس کی طرف آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, لوگ کہنے لگے, اب اپنے آبائی جگہ پہ آ گئی, اے مریم تم نے ایک بہت ہی برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون, اب غالباً جو ہے ان کے خاندان میں کوئی آدمی تھے ہارون, تو اس نام سے, تو انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن, ما کان ابو کی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, کہ نہ تو آپ کے والد کوئی برے آدمی تھے, بدکار آدمی تھے, وما کانت امکی بغیہ, اور نہ آپ کی والدہ کوئی بدکار خاتون تھی. آپ نے یہ کیا کر ڈالا, آپ نے یہ کیا کر ڈالا. اور حالانکہ ان کی جو والدہ تھی حنہ, جس کا ذکر قرآن میں بہت نیک تھی, وہ تو جب وہ حاملہ تھیں اس وقت ہی انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ یہ بچہ پیدا جو ہوگا وہ اللہ کے لیے وقف ہوگا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, اب دیکھیے یہ گود میں بچہ ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا, یہ کیا کیا, یہ پاپ کیوں کیا, یہ گناہ کیوں کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, حضرت مریم بچے کی طرف اشارہ کرتی, اس سے پوچھو, اس سے پوچھو, بات کرو, بولتی نہیں خود, اس سے پوچھو. اشارت الیہ. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ کہتے ہیں ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی چھوٹا ہے, گود کا بچہ ہے, گود کا بچہ ہے, 10 دن کا بچہ ہے, کیسے بات کریں, 15 دن کا بچہ ہے, کیسے بات کریں. قال انی عبد اللہ, اب دیکھیے تین جملے بچہ بول پڑتا ہے, یہ کہ بچہ 10 دن کا بچہ بول پڑتا ہے, پیدا ہوتے ہی بول پڑتا ہے, معجزہ. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے انجیل دی گئی ہے. وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. 3 جملے دیکھیے, پہلے 3 جملے کیا ادا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. دیکھو بھائی, جو لوگ مغرب میں ہیں نا, جو مغرب میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, جرمنی میں, فرانس میں, نیوزی لینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں ہیں, جو میری گفتگو سن رہے ہیں, یہ آیات, آیت نمبر 30 سورہ مریم کی, یہ عیسائیوں تک پہنچاؤ. حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد 3 جملے کیا کہے؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, دوسرا جملہ. تیسرا جملہ وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, جب تک میں زندہ رہوں, جب تک میں زندہ رہوں نماز کا حکم دیا گیا ہے, زکوٰۃ کا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اچھا وہاں کیا کہا گیا تھا حضرت یحییٰ کے بارے میں؟ برم بوالدیہ, یہاں والدتی کہا گیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ نے بنایا ہے مجھے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا, سرکش نہیں بنایا, شقی اور بدقسمت بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ, سلامتی ہے اس دن
जब मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। देखिए अब ये ज़ालिका को समझ लीजिए। ज़ालिका का मतलब है ये है हजरत ईसा इब्न मरियम का के बारे में सही सही बात, या ये है उनके बारे में सही तस्वर, या ये है उनके बारे में सही अकीदा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है उनके बारे में सच्ची तस्वीर। वो नहीं जो पोलोस ने दी, वो नहीं जो सेंट पॉल ने आप लोगों को पट्टी पढ़ाई, वो नहीं, ये है सही तस्वीर। कौल अल हक़ लज़ी फीही यमतरून, ये है सच्चा कौल जिसके बारे में ये शक में मुब्तला है। व मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो अपने लिए कोई बेटा बना ले, सुब्हानहू, वो बेऐब है। इज़ा क़दा अमरन, जब वो किसी चीज का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूल, वो तो इन्नमा यक़ूलु लहू, वो उस चीज से कहता है कुन, हो जा, वो हो जाती है। यानी क्या हुआ सुनिए, एक कलिमा भेजा गया था ना, वो फरिश्ता आया, उसने कहा हामिला हो जा, कुन, हामिला हो गई। वो कलिमा कुन से हजरत ईसा कैसे हामिला, कैसे पैदा हुए, हजरत मरियम कैसे हामिला हुई, लफ्ज कुन से, और ये हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। इस बात को समझ लो। अब देखिए तीन बातें हैं यहाँ, जरा आयत नंबर 36 हर आदमी कॉपी पेंसिल नोट से नोट कर ले। व इन्नल्लाह रब्बी, हजरत ईसा ने ऐलान कर दिया बिलाशुबा अल्लाह मेरा रब है। पहली बात, इन्नल्लाह रब्बी, बिलाशुबा अल्लाह मेरा रब है। व रब्बुकुम, लोगो तुम सब लोगों का भी रब अल्लाह है। फाबुदूहु, लिहाजा उसी की इबादत करो, उसी की बंदगी करो, एक खुदा की बंदगी करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये है बिल्कुल सीधा रास्ता। फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, लेकिन मुख्तलिफ ग्रोहों ने आपस में इख्तिलाफ किए। ईसाई मुख्तलिफ फिरकों में बट गए, एरियंस अलग हो गए, बल्कि खुद ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। और सारे इख्तिलाफ की जड़ जो है पोलो साहब थे। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, तबाही है उन लोगों की जिन्होंने इनकार किया उस दिन जब सब लोग गवाह हो जाए, गवाह हाजिर हो जाएंगे, एक अजीम दिन। अस्मे बिहिम व अबसिर, और वो कितना अच्छा उस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, हकीकत बिल्कुल वाशिगाब होगी। यौम यातूनना लाकिन लाकिन ज़ालिमीन अल यौम फी दलालिम मुबीन, ये वो दिन होगा यौम यातूनना, जब ये सब लोग हमारे पास आएंगे, लाकिन ज़ालिमून अल यौम फी दलालिम मुबीन, लेकिन जालिम आज खुली गुमराही में मुब्तला है। वअन्ज़िरहुम यौमल हस्रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को हसरत के दिन से खबरदार कीजिए, डराइए। नदामत का दिन, हसरत का दिन, इज़ा कुदियल अम्र, जब फैसले किए जाएंगे, वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, और आज ये गफलत में हैं, ये ईमान नहीं ला रहे हैं तौहीद पर। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द, बिलाशुबा हम जमीन के वारिस हैं, वमन अलैहा, और जो कोई जमीन पर है उसके वारिस हैं, व इलैना युरजाऊन, और हमारी तरफ ये लौटाए जाएंगे। वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, अब यहाँ से तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बिलाशुबा वो बहुत सच्चे थे, बहुत सिद्दीक थे, नबी थे। इधर देखिए, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो यहूदी ईसाई मानते हैं, तो वो क्या तीन खुदाओं को मानते थे या एक खुदा को मानते थे। क्या उस जमाने में बेटा था कि नहीं था उस जमाने में। ये दलील ईसाइयों को मुतमईन करने के, वस्कुर का मतलब क्या हुआ मैंने बताया था आपको। ईसाइयों के सामने एक और दलील पेश कीजिए। वस्कुर का क्या मतलब है, एक और दलील। यानी देखिए, जो जिद्दी आदमी होता है ना, उसको कई दलीलें पेश करनी पड़ती है। ये भी बताइए, इस तरीके से भी समझाइए, उस तरीके से भी समझाइए। इसी को कहते हैं तसरीफुल कुरान। इस क़ाल लि अबीही या अबती लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा ए या अबती, देखो या अबी के बजाय वो कह रहे हैं या अबती, यानी प्यारे अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, बड़ी मोहब्बत से कहते। क्यों आप उन
ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. لم تعبدو، جو سن نہیں سکتے خدا، لا یبصرو، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے ذرا برابر کام نہیں آ سکتے، ایسے بے بس مجبور بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یا ابتی، پیارے ابو، انی قد جاءنی من العلم، بلا شبہ میرے پاس علم آ گیا ہے، وہی آ گئی ہے، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے. فتبعنی، میری پیروی کیجئے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی، دیکھیے تیسری مرتبہ کہتے ہیں پیارے ابو، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی، چوتھی دفعہ کہتے ہیں دیکھیے پیارے ابو، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. دیکھیے رحمان ہے، وہ تو رحم کرنا چاہتا ہے، رحمان کا عذاب، ذرا غور فرمائیے، رحمان اور عذاب یہ متضاد چیزیں ہیں. یہی تو کلام کی خوبی ہے یہاں پر. تو رحمان تو رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ عذاب کو دعوت دیں گے تو پھر عذاب بھی ہوگا. رحمان تو رحم کرنے کے لیے، جس کی رحمت اپنی بلندی اور چھوٹی پر ہے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو نہ چھو لے. فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں. قال، اب دیکھیے آزر وہ گرجتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم مجھے میرے آلہہ سے، میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو، برگشتہ کرنا چاہتے ہو، بدزن کرنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو. اراغب عن آلہتی، اس کے بعد کہتا ہے لئن لم تنتہی، ابراہیم اگر تم مجھے تبلیغ بند کرو، اگر تبلیغ سے باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، وہجرنی ملیہ، امیڈیٹلی گیٹ آؤٹ. اب دیکھیے باپ اور بیٹا، باپ کیا، بیٹا کیا کہہ رہا ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور یہ کہہ رہا ہے وہجرنی ملیہ. اب یہ کہتے ہیں قال سلام علیہ، ابا آپ سلامت رہے، ساستغفر لک ربی، میں انشاءاللہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن یہ دعا بھی خاص مدت کے لیے تھی، جب اللہ نے بتا دیا کہ ایمان نہیں لائے گا پھر یہ دعا بند کر دی. انہ کان بی حفیہ، یقیناً میرے اوپر اللہ بہت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور اعلان کر دیا کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان خداؤں سے بھی الگ ہوتا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر آپ پکارتے ہیں، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا. وَأَدْعُو رَبِّي، میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا، صرف ایک اللہ سے مانگوں گا. عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے جو دعا کروں گا اس میں نامراد نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوں. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، کس کو، مشرکوں کو، عراق کی سرزمین ہی چھوڑ دی. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو چھوڑ دیا جس کی وہ پوجا کرتے تھے. نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آگ جو ہے وہ وہاں سے بچ کے پھر یہ کہاں چلے گئے، فلسطین سے اردن گئے، اردن سے مصر گئے، مصر سے مکہ آئے. تو پھر کیا ہوا، پہلے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق دیا، اور بڑے خوش قسمت تھے. وَيَعْقُوب، اور یعنی 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پوتے کو بھی دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو نبی بنایا، یعنی حضرت اسحاق کو بھی، یعقوب. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت سے ان کو نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے جو ہے
ان کے نام کو بلند کیا ان کو۔ تو یہاں ہمارا وقت ہو گیا ہے، 5 بج چکے ہیں۔ یہ سورت مریم کی 50 آیات ہم نے مکمل کی، تو انشاءاللہ کل ہم ذرا زیادہ وقت لیں گے۔ کل ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن، تو آج لوگوں نے خواہش کی تھی کہ جلد ختم کر دیا جائے، تو ہم نے آپ کی خواہش کی تکمیل کی۔ تو کل اور پرسوں ہفتہ اور اتوار ہے، کچھ ہم آپ سے زیادہ وقت لیں گے۔ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیزی سے آگے بڑھیں۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔